نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنیاد بنا کر ماں باپ کے ادب و احترام، ماں باپ کی عظمت سے متعلق پچھلے ہفتوں میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیں اس دنیا کے اندر جتنے تعلقات ہیں، جتنی محبتیں ہیں، ان تمام تعلقات، ان تمام محبتوں کے اندر کوئی نہ کوئی غرض ضرور شامل حال ہوتی۔ ایک انسان اگر دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی غرض ضرور شامل ہوتی، بجز والدین کی محبت کے۔ ماں باپ اپنے بچوں سے جو محبت کرتے ہیں وہ میرے پیارے بھائیوں بے غرض ہوتی، اس کے اندر ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہوتا، اس کے اندر ان کی اپنی ذاتی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ کو جتنی محبتیں ملیں گی، میں تمام کو نہیں کہتا لیکن اکثر محبتوں کے اندر کوئی نہ کوئی غرض ضرور شامل حال ہوتی۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر بھی غرض شامل ہوتی۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اس کے اندر بھی غرض شامل ہوتی۔ ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر بھی غرض شامل ہوتی۔ ایک دوست اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ سب کو میں نہیں کہتا لیکن اکثر، یوں کہہ لیجئے کہ جتنے تعلقات ہیں ان تمام کے اندر کوئی نہ کوئی غرض ضرور شامل ہوگی۔ صرف ماں باپ کی محبت ایک ایسی ہے جو غرض سے پاک ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں اس کے اندر ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہوتا، بلکہ ان کا تو جذبہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے ہماری جان چلی جائے، چاہے ہماری جان چلی جائے لیکن ہماری اولاد کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی آنچ نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے حقوق کو حقوق العباد کے اندر سب سے زیادہ مقدم، پہلے اور افضل رکھا۔ آپ ذرا توجہ دیں، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد پر جاؤں، اور جہاد سے میرا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھ سے راضی ہو جائیں،
اور اللہ رب العزت مجھے اجر و ثواب سے نوازے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں، بس اسی مقصد سے میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم واقعی اجر و ثواب کے حاصل کرنے کے لیے جہاد پر جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتائیے کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر جائیے اور جا کر کے ان کی خدمت کیجیے، اس لیے کہ اگر تم واقعی اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو اور اسی نیت سے جہاد پر جانا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو اپنے ماں باپ کی اطاعت کر کے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جو اجر و ثواب تمہیں حاصل ہوگا وہ جہاد سے بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندوں کے حقوق کے اندر ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ رب العزت کو کتنے پسند ہیں۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو عمل کی اور قدر کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ بھائی آگے آ جائیں، آگے یہ جگہ ہے نا، اس کو پوری کر لیجئے، آ جائیے بھائی آگے۔ دیکھیں ابھی زمانہ قریب کے اندر ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی علیہ الرحمہ، بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے۔ یہ ایک بات کہا کرتے تھے، بڑی اچھی بات، آپ یوں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہوتا، دین نام ہوتا ہے اللہ رب العزت اور پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اللہ رب العزت اور پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تقاضا کیا ہے، اس تقاضے کو پورا کر لیں، اسی کا نام دین ہے۔ اس کا نام دین نہیں ہوتا کہ مجھے کسی چیز کا شوق ہو چلا اور بس میں اپنا شوق پورا کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ کسی کو اس بات کا شوق ہو چلا کہ میں ہمیشہ پہلی صف میں حاضر ہو کر ہر نماز با جماعت ادا کروں۔ اسی طرح کسی کو یہ شوق ہو گیا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد پر جاؤں، کسی کو یہ شوق ہو گیا کہ میں دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے نکلوں۔ دیکھیں توجہ کے ساتھ سننا، اگرچہ یہ سارے کے سارے کام دین کے ہیں، اگرچہ یہ سارے کے سارے کام فضیلت والے ہیں، اگرچہ یہ سارے کے سارے کام اجر و ثواب رکھتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تقاضا کیا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ماں باپ گھر کے اندر ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، انہیں ہماری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں یہ شوق ہو گیا ہے کہ نہیں جی میں تو اس وقت جماعت میں جاؤں گا 3 دن کی، 10 دن کی، 40 دن کی، یا میں تو اس وقت اللہ کے راستے میں جہاد پر جاؤں گا، یا میں تو پہلی صف میں حاضر ہو کر کے با جماعت نماز ادا کروں گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ دین کا کام نہیں ہوا، اپنا شوق پورا کرنا ہوا۔ اس وقت دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر رہیں، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، آپ پل بھر بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں دین کا کام کرنا۔ یہاں دیکھیں یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں، یاد رکھیں یہ اس صورت میں ہے جب کہ مسجد جو ہے آپ کے گھر سے دور ہو، آنے جانے میں وقت لگتا ہو، اور آپ کے دور جانے سے جو بیمار ماں باپ ہیں ان کو دقت ہوتی ہے۔ لیکن اگر مسجد پاس میں ہی ہے، آنے جانے میں وقت بھی نہیں لگتا، ماں باپ کو کوئی دقت بھی نہیں ہوتی، تو پھر میرے پیارے بھائیوں ہر نماز مسجد میں جا کر با جماعت ادا کریں۔
آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جس وقت دین کا جو تقاضا ہو اس پر عمل کر لے، اسی کو کہتے ہیں دین کا کام کرنا۔ اور دیکھیں، آسان مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی زمانہ قریب کے اندر ہمارے ایک اور بزرگ ہوئے ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی۔ انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی۔ آپ نے یوں فرمایا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شوہر بیوی دونوں کے دونوں جنگل میں رہتے ہیں، بیابان میں رہتے ہیں، ویرانے میں رہتے ہیں، اور بالکل اکیلے ہیں، کوئی دوسرا بندہ ان کے پاس میں موجود نہیں۔ اب نماز کا وقت ہوتا ہے، آبادی جو ہے وہ ان کے یہاں سے دور ہے، وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے۔ یہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بھئی دیکھ، میں تو آبادی میں جاؤں گا اور وہاں جا کر کے مسجد میں باجماعت نماز ادا کروں گا۔ بیوی کہتی ہے کہ اگر تم اس طرح مجھے جنگل میں یہاں اکیلا چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے تو ڈر کے مارے میری تو جان نکل جائے گی۔ شوہر کہتا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو میں تو جاؤں گا، کیونکہ جماعت کی نماز کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ دین کا کام نہ ہوا، یہ ہوا اپنا شوق پورا کرنا۔ آپ اپنے شوق کو پورا کر رہے ہیں۔ اس وقت دین کا تقاضا یہ تھا کہ وہ شوہر اپنی بیوی کے پاس وہیں پر رکتا، وہیں گھر میں نماز ادا کرتا، اور اس نماز کے ادا کرنے پر اللہ جل جلالہ اسے جس اجر و ثواب سے نوازتے، وہ اجر و ثواب جماعت کی نماز سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ بات جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آ گئی نہیں آئی؟ آ گئی؟ چلیں دیکھیں، میں اور آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بس ایک یہ جملہ یاد رکھیں چھوٹا سا، کہ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہوتا۔ دین نام ہے اللہ رب العزت اور پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ دیکھیں، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اویس قرنی علیہ الرحمہ بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے تابعی ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر موجود ہیں۔ آپ مسلمان بھی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دوں، آپ کی زیارت کروں، آپ کے رخ انور کو دیکھوں، آپ کی صحابیت کا مقام حاصل کروں۔ اور دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، یہ وہ خوش نصیبی ہے، یہ وہ سعادت کی بات ہے کہ شاید اس روئے زمین کے اوپر اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی اور ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد یہ شرف اور یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اویس قرنی علیہ الرحمہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خط بھیجتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں، آپ کے رخ انور کو دیکھوں، آپ کی صحابیت کا مقام حاصل کروں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بیمار ہیں، میری والدہ بیمار ہیں، ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے، اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ میری زیارت کے لیے نہ آئیں، آپ وہیں رہیں اور وہیں رہ کر کے اپنی ماں کی خدمت کریں۔ دیکھیں، کیسا بھی صاحب ایمان ہو، اس کے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ایک شوق ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ایک لگن ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے۔ اور اندازہ لگائیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف فرما تھے، اس وقت آپ کی زیارت کے شوق کا کیا عالم ہوگا، جبکہ آج حالت یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سے ادنا امتی ہر وقت بے چین نظر آتا ہے، بےتاب نظر آتا ہے کہ مجھے کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری نصیب ہو جائے، آپ کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب ہو جائے۔ لیکن اویس قرنی علیہ الرحمٰن نے اس زیارت کے شوق کو، اس بے چینی کو، اس بے تابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کر دیا کہ بھائی میرے نبی نے کہہ دیا کہ آپ وہیں رہیں، اپنی ماں کی خدمت کریں، اور میں اپنے نبی کے حکم پر اس سعادت کو چھوڑ دیتا ہوں اور صحابیت کے مقام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ حالانکہ دیکھیں، پھر کہتا ہوں کہ صحابیت کا مقام وہ اعلیٰ ترین مقام ہے کہ ایک انسان ولایت کے کتنے ہی بڑے سے بڑے درجے پر کیوں نہ فائز ہو جائے، ایک انسان اس امت کا کتنا ہی بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ اس امت کا بڑے سے بڑا ولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے ادنا صحابی کے پاؤں کی دھول کی برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو سنیں، البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں، بڑے زبردست محدث ہیں، تابعی ہیں۔ ایک مرتبہ ان سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا پھر عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ افضل؟ دیکھیں، سوال کرنے والے نے اپنا جو سوال تھا وہ اس طرح ترتیب دیا کہ صحابہ کرام کے اندر سے اس شخصیت کو لیا جس کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں مشہور کر رکھی، یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ دیکھیں، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی کرم اللہ وجہہ ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی تو علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، لیکن اس غلطی کی وجہ سے آپ کی شان کے اندر گستاخی کرنا یہ کسی بھی قیمت برداشت نہیں، اور اس پر تقریباً ساری امت متفق ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بندے نے صحابہ کرام میں سے اس صحابی کو لیا جس کی شخصیت متنازع فی ہے، اور تابعین میں سے اس بندے کو چنا جس کو تقوی اور طہارت کے اندر، عدل و انصاف کے اندر عمر ثانی کہا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت کے بڑے محبوب بندے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ دوسری صدی ہجری کے مجدد ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا کیا تھا۔ لیکن دیکھیں، عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ نے بڑے اعلیٰ درجے کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز؟ ارے عمر ابن عبدالعزیز تو درکنار سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک میں جو مٹی چلی گئی تھی وہ مٹی بھی عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ جیسے ہزاروں انسانوں سے افضل، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بدولت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو صحابیت کا مقام حاصل ہے، ایک انسان کتنی ہی کوشش کر لے اس مقام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو دیکھیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس، ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، ہماری زیارت کی ضرورت نہیں، آپ کو صحابیت کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اتنا کریں کہ وہیں رہیں اور اپنی ماں کی خدمت کریں۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، اگر مجھ جیسا کوئی ناآدھا شناس ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ بھائی صحابیت کی جو دولت ہے وہ بعد میں تو ملنے والی ہے نہیں، ہمیں کسی نہ کسی صورت اپنے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہی ہے، جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے واپس آ جاؤں گا۔
لیکن پھر کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں کہ وہاں اپنا شوق پورا کرنا پیش نظر نہیں تھا، وہاں اپنی خواہش کا پورا کرنا پیش نظر نہیں تھا، وہاں تو صرف اور صرف اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق تھا۔ اس لیے اویس قرنی علیہ الرحمہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہے۔ اسی بیچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اویس قرنی علیہ الرحمہ صحابیت کے مقام کو حاصل نہ کر سکے۔ لیکن دیکھیں اب جو بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں میرے پیارے بھائیوں، وہ توجہ سے سننے کی ہے، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ہے۔ دیکھیں ماں کی خدمت کی بدولت اللہ رب العزت نے اویس قرنی علیہ الرحمہ کو یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت کی کہ عمر، کسی زمانے میں یمن کے علاقے قرن سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اس کا ایسا حلیہ ہوگا، یہ اوصاف ہوں گے، آپ جب بھی ان سے ملاقات کریں تو ان سے اپنے حق میں دعا کرانا، کیونکہ اللہ جل جلالہ اپنی بارگاہ میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہنے والے کون ہیں؟ کائنات کی سب سے افضل شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کے بارے میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ بہرحال دیکھیں روایات کے اندر آتا ہے کہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جاتے، جا کر کے پتہ کرتے کہ بھائی آپ کے قافلے کے اندر کوئی اویس نام کا بندہ تو موجود نہیں۔ ایک مرتبہ جب یمن سے قافلہ آیا، آپ کو پتہ چلا کہ اویس قرنی اس قافلے کے اندر موجود ہیں، آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے جا کر کے ملاقات کی، آپ نے دیکھا کہ حلیہ بھی وہی ہے، آپ نے دیکھا اوصاف بھی وہی ہیں جو سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے۔ آپ نے اویس قرنی سے کہا کہ اویس آپ میرے حق میں بارگاہ ربانی میں دعا فرما دیں۔ اویس قرنی اس جملے کو سن کر کے لرز اٹھے، کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، آپ امیر المؤمنین ہیں اور مجھ ادنا سے خادم سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ آپ کی جب بھی ملاقات اویس قرنی سے ہو، اس سے اپنے حق میں بارگاہ ربانی میں دعا کرانا، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے اویس قرنی کو یہ مقام عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے اویس قرنی کو اس مرتبے سے نوازا ہے کہ اویس قرنی جب بھی اپنے ہاتھ بارگاہ ربانی میں اٹھاتے ہیں، اللہ جل جلالہ ان کے ہاتھوں کو کبھی بھی واپس نہیں لوٹاتے۔ تو اویس قرنی علیہ الرحمہ یہ جملہ سن کر کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ میرے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نسبت عطا فرمائی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں کہ یہ مقام جو ملا اور یہ شرف جو ملا اویس قرنی علیہ الرحمہ کو، وہ محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت اور اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ آج اگر ہمارے پاس بھی ماں باپ ہیں اور یہ عظیم دولت ہمارے پاس موجود ہے، تو میرے پیارے بھائیوں ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ دونوں میں سے اگر ایک بھی موجود ہیں تو اس کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو اپنے ماں باپ کا اطاعت گزار، وفا شعار اور قدردان بنا دے۔ اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔